إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ ماں باپ کو اولاد کتنا پیاری ہوتی ہے یہ صرف ان کو ہی پتہ ہے جو خود صاحب اولاد ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کی جدائی میں حد درجہ غم زدہ ہیں اور کہہ رہی تھی وَدِدْتُ لَوْ كَانَ اللَّهُ أَبْقَىٰ حَتَّىٰ يَسْتَكْمِلَ رَضَاعَهَا۔ میری دلی خواہش تھی کہ میرا بیٹا دودھ کی مدت پوری کرے گا۔ 2 سال مدت ہے دودھ کی۔ میری خواہش تھی کہ میرا بیٹا دودھ کی مدت پوری کرے گا، لیکن جو اللہ کو منظور تھا ویسے ہوا۔ دودھ کی مدت پوری نہ ہو سکی کہ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ نبی علیہ السلام نے سن لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تمام رضاعہ فی الجنہ۔ خدیجہ تیرے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں دائی کا بندوبست کر لیا ہے۔ وہ دائی جنت میں تیرے بیٹے کو دودھ پلا رہی۔ ان شئت دعوت اللہ یسمعک صوتہ۔ اگر تو، آپ کو معلوم ہے کہ جب بچہ ماں کی چھاتی پہ لگ کر دودھ پی رہا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں ایک عجیب سی بھن بھناہٹ آتی ہے۔ وہ چیخ نہیں ہو رہا تھا، چلا نہیں ہو رہا تھا، ایک بھن بھناہٹ سی ہوتی ہے۔ دودھ پیتے وقت معصوم بچے کی جو بھن بھناہٹ ہوتی ہے اسی کے بارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خدیجہ تیرا بیٹا اس وقت بھی
دائی کے سینے کے ساتھ لگ کر اس کا دودھ پی رہا ہے۔ ان شئت دعوت اللہ یسمعک صوتہ، اگر تو اپنے بیٹے کی بھن بھناٹ سننا چاہتی ہو تو میں اللہ کے آگے درخواست کرتا ہوں، میں اللہ کے آگے درخواست کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس وقت بھی آپ کے بچے کی اس بھن بھناٹ کو تجھے سنانے پر قادر ہے، وہ سنا دے گا۔ جب بچہ جدا ہو جائے اس کی آواز اس کے دیکھنے کو ماں باپ پر ترستے ہیں کہ نہیں ترستے؟ کیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش نہیں ہوگی کہ میں اپنے بچے کی آواز سنوں؟ خواہش نہیں ہوگی۔ کیا وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے بچے کی آواز کو سن لوں؟ یقیناً چاہت ہوگی، لیکن کیا فرمایا؟ بل اصدق اللہ و رسولہ، اللہ کے نبی میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کی تصدیق کرتی ہوں۔ اب اس نقطے پر کچھ آج ہم نے گفتگو کرنا ہے۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں بل اصدق اللہ و رسولہ، نہیں مجھے آواز نہیں سننی بلکہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی تصدیق کرتی ہوں۔ اس حدیث میں محدثین نے بڑے مسائل نکالے ہیں، میں صرف 2 نقطوں پر گفتگو کروں گا۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گفتگو کے ذریعے واضح کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا آپ کو آواز سننے کو مل جائے گی۔ اللہ نے تو نہیں کہا تھا نا، اللہ نے تو، لیکن سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں بل اصدق اللہ و رسولہ، میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تصدیق کرتی ہوں۔ کیا مطلب؟ غور نہیں کیا آپ نے؟ کیا مطلب؟ سیدہ خدیجہ بتانا چاہتی اے میرے پیغمبر، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں بظاہر یہ الفاظ آپ کے ہیں، یہ گفتگو آپ کی ہے، در حقیقت یہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کی وحی ہے۔ آپ کا یہ کہنا یہ اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ ہے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ماننا پڑے گا کہ پیغمبر جب یہ بات طے ہو گئی، پیغمبر اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے، اپنے جذبات سے گفتگو نہیں کرتا۔ صحابی ہو، تابعی ہو، امام ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، اس کی گفتگو میں اس کی عقل کا دخل ہو سکتا ہے، اس کی ذاتی سوچ ہو سکتی ہے، اس کے ذاتی جذبات ہو سکتے ہیں، لیکن پیغمبر کی گفتگو پیغمبر کے ذاتی جذبات نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے، جب یہ بات کلیئر ہے اور واضح ہے کہ پیغمبر کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کی گفتگو کو ہم اللہ کی وحی کہہ سکیں، کوئی ہے؟ اگر ہے تو آپ کسی کا نام مجھے بتائیں۔
صحابہ میں سے اگر کوئی ایک صحابی کا نام آپ کو آتا ہے تو آپ بتائیں کہ فلاں صحابی ہے جس کی گفتگو اللہ کی وحی ہے. کوئی ہے؟ کوئی تابعین میں سے، ائمہ کرام میں سے کوئی ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر ذاتی رائے اور اللہ کی وحی کے درمیان فرق کیا کرو بس. اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں. ذاتی رائے چاہے وہ صحابی کی ہو، تابعی کی ہو یا امام کی ہو، ذاتی رائے اور اللہ کی وحی چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یا وہ حدیث کی شکل میں ہو، ان دونوں میں فرق تو کرو، ذرا فرق تو کرو. یہ بنیادی اختلاف ہے، یہ بنیادی اختلاف ہے. ہمارا موقف، فکر اور منہج یہ ہے ذاتی رائے میں غلطی ہو سکتی ہے نا؟ ذاتی رائے میں غلطی ہو سکتی ہے. اللہ کی وحی میں غلطی نہیں ہو سکتی. تو کس کو لوگے؟ جس میں غلطی کے امکانات ہیں اس کو لوگے، یا جو غلطی سے پاک ہے اس کو لوگے؟ آج ہم ذرا دیکھیں ہم کس چیز پر ڈٹے ہوئے ہیں. عقیدہ اللہ کی وحی سے یا رائے سے؟ عقیدہ، عمل، عبادات، اخلاقیات، خوشی غمی آپ کس سے لیتے ہیں؟ اللہ کی وحی سے یا ذاتی رائے سے لیتے ہیں؟ بس یہ تھوڑا سا آپ غور کریں، اس نقطے پر آپ غور کر لیں. اگر ذاتی رائے کے اوپر، چاہے وہ رائے کسی محدث کی ہو، کسی امام کی ہو، اگر آپ کے عقیدے کا، عمل کا، عبادات کا دار و مدار کسی شخصیت کی ذاتی رائے پر ہے تو برباد ہے. کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کچرے کا ڈھیر ہے. اگر آپ کے عقیدے عمل کا دار و مدار اللہ کی وحی پر ہے تو آپ سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب نہیں ہو سکتا. اس پر بھی بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں اگلے نقطے پر جو اس سے بھی بڑا اہم ہے اس کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا اور کچھ وقت لوں گا. اور وہ کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس امت میں سب سے پہلا فتنہ جو کھڑا ہوا تھا، جس فتنے نے اس امت کو دو حصوں میں تقسیم کیا، سب سے پہلا فتنہ، اس سے پہلے امت ایک پلیٹ فارم پہ تھی، عقیدہ، عمل، عبادات، اخلاقیات ایک پلیٹ فارم. جس فتنے نے آ کر اس امت کو سب سے پہلے دو حصوں میں تقسیم کیا، وہ کون سا فتنہ تھا؟ وہ خوارج کا فتنہ تھا. وہ کس کا فتنہ تھا؟ خوارج کا فتنہ تھا. اس فتنے کے متعلق نبی علیہ السلام نے اپنے دور نبوت میں فرما دیا تھا ایک فتنہ نکلے گا، اس فتنے کے پیروکار ایسے لوگ ہوں گے تو حقیرون صلاتکم بصلاتہم، جب اس فتنے کے اندر غرق لوگوں کی نمازوں کو دیکھو گے تو ان کی ایسی ایسی لمبی نمازیں ہوں گی، ان کی نمازوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے. ان کی عبادات کو دیکھ کر اپنی عبادات کو حقیر سمجھو گے. لیکن فرمایا تھا
جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے اور واپس نہیں آتا، وہ اسی طرح دین سے نکل جائیں گے۔ خامی کیا ہوگی؟ خامی ایک ہوگی جو دیکھنے میں آئی، وہ کیا کہ جو وحی کا حصہ عقل نہ مانے، عقل نہ مانے۔ یہاں آپ غور کرنا، یہ جو حدیث ہے نا جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اللہ کے رسول کی تصدیق کرتی ہوں۔ کیا مطلب؟ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ وہ جنت میں دودھ پی رہا ہے، دائی دودھ پلا رہی، اس بات کو عقل نہیں مانتی۔ عقل سیدہ خدیجہ بتانا چاہتی ہیں کہ میری عقل نہیں مانتی، عقل میں یہ بات نہیں آتی، لیکن سیدہ خدیجہ بتانا چاہتی ہیں عقل مانے یا نہ مانے میرا ایمان مانتا ہے۔ عقل کوئی دلیل تو نہیں ہے، عقل کوئی حجت ہے، عقل دھوکہ کھا لیتی ہے۔ تو یہ سب سے پہلا اور بدترین فتنہ جو پیدا ہوا وہ یہی تھا کہ لوگوں نے کہا جس حدیث کو عقل قبول نہیں کرے گی ہم نہیں مانیں گے، اور ایسے کیا۔ اس بدترین فتنے کے حاملین نے کہا، حاملین نے کیا کہا لوگوں یہ بتاؤ، دیکھو کس طرح کو بنا کر، اور لوگوں یہ بتاؤ نماز بڑا عمل ہے یہ روزہ بڑا عمل ہے؟ روزہ کم ہے، نماز کی اہمیت زیادہ ہے۔ کلمہ کے بعد پہلا عمل کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ بعد میں ہے، زکوٰۃ بعد میں ہے، حج بعد۔ تو ان لوگوں نے کہا جب نماز بڑا عمل ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب عورت کے مخصوص دن ہو نا، مخصوص دن، ان دنوں میں وہ عورت نماز نہیں پڑھے گی، اور وہ عورت ان دنوں میں اگر رمضان میں وہ دن آ جائیں تو وہ روزے بھی نہیں رکھے گی۔ ٹھیک ہے، آگے ان لوگوں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ جب وہ دن چلے جائیں تو نماز قضا نہیں کرے گی، روزے قضا کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی اہمیت زیادہ ہے۔ اس طریقے سے کہا چور کا ہاتھ کاٹنے کا قرآن میں حکم آ گئے ہیں۔ اب ہاتھ یہاں مونڈے سے شروع ہوتے ہیں، مونڈے سے، کندھے سے، لہذا کلائی سے چور کا ہاتھ کاٹنا انہوں نے کہا ہماری عقل نہیں مانتی۔ ہاتھ تو نہیں کاٹا گیا، ہاتھ کا حصہ پھر بھی باقی ہے، ہاتھ پورے کو کاٹو، مونڈوں سے کاٹو، جڑ سے پھیر دو، کلائی سے نہ کاٹو۔ حدیث کا نہیں، یہ حدیث عقل کے خلاف ہے، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ یہ ایک بدترین فتنہ تھا۔ عقل نہیں مانتی، عقل کیا ہے؟ عقل کوئی دلیل ہے؟ ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے، ایمان تو اس چیز کا نام ہے۔ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، کیا یہ بات عقل مانتی ہے کہ ایک شخص کہے رات کو میں یہاں سے چلا، بیت المقدس کیا، وہاں سے دوسرا چوتھا 7 آسمان اوپر واپس آیا، رات باقی تھی واپس آ گیا، عقل مانتی ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا عقل نہیں مانتی، اتنا لمبا سفر عقل نہیں مانتی۔ انہوں نے کہا یہی بات محمد نے کہی۔ قربان جب ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ میری عقل نہیں مانتی، اگر میرے پیغمبر نے فرمایا تو میرا ایمان مانتا ہے۔ اس نقطے پر غور کریں، اس نقطے پر غور کریں۔ سیدہ خدیجہ یہ بتانا چاہتی ہیں بل صدق اللہ و رسولہ،
میرا بیٹا اس وقت جنت میں ہے، دائی کی چھاتی پہ لگا ہوا ہے، دودھ پی رہا ہے، اور جنت میں اس کے بھنبھناٹ کی آواز یہاں بھی آ سکتی ہے۔ میری عقل نہیں مانتی، لیکن میرے پیغمبر نے فرما دیا ہے میں مانتی ہوں۔ یہ ہے ایمان۔ اگر یہ ایمان ہے تو پھر عبادات کا فائدہ ہے۔ یہ فتنہ آج بھی اس وقت بڑے عروج پر ہے، اور مادہ پرست لوگوں پر، عصری علوم سے وابستہ لوگوں پر بڑی تیزی کے ساتھ یہ فتنہ حملہ کر رہا ہے۔ عقل میں یہ بات نہیں، عقل قربان جاؤں۔ مختصر بات یہ ہے، ایک صحابی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، انہوں نے نسائی کی حدیث ہے، ایک مجلس میں نبی علیہ السلام کی حدیث سنائی کہ جب میت کے اوپر ورثہ روتے ہیں، بین کرتے ہیں، تو میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک شخص بیٹھا تھا، وہی جس کا عقیدہ، جس کی سوچ یہ تھی کہ عقل نہیں مانتی تو ہم نہیں مانتے، آج بھی عقل کو دی۔ اس نے کہا، اے عمران یہ بتائیں، دنیا کے اس کونے میں انتقال ہو جائے اور یہاں اس پر بین کیا جائے، اتنا فاصلہ، تو اس بین کا اثر اس میت پہ پڑے گا؟ کیا وہاں اس پر اثر پڑے گا؟ اس میت پہ اثر پڑے گا؟ یہ میت یہاں اور وہاں بین کیا جائے، اس پہ اثر پڑے گا؟ اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا؟ عقل۔ جو لوگ یہ کہیں، یہ میرا ایک درس، ایک میرا سبق، ایک میرا نقطہ ذہن نشین کر، اگر آپ کو آپ کے محلے میں، آپ کے گرد و نواح میں، آپ کے ماحول میں کوئی ایسا شخص ملے اور آپ کو حدیثیں سنائے اور ساتھ یہ کہے، دیکھیں اس حدیث کو عقل نہیں مانتی، ذہن قبول نہیں کرتا، کیا یہ ممکن ہے؟ الفاظ مختلف ہوتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اس طرح کی گفتگو کرنے والا مل جائے نا، تو اس کے ساتھ مغز ماری کر کے اپنا وقت برباد نہیں کرنا، اپنا ذہن خراب نہیں کرنا، اس کو وہ جواب دینا ہے جو اس طرح کے بدبخت کو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا۔ وہ جواب یاد، وہ خبیث خباث سے کرتا رہا۔ جب اس کی بات پوری ہو گئی، عمران بن حسین نے کہا، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکذبت انت، میں نے تیری گفتگو سن لی ہے، اس کا مختصر جواب یہ ہے، جو کچھ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سچ ہے، اور اس کے مقابلے میں جو کچھ تو کہہ رہے وہ بکواس ہے، وہ جھوٹ ہے۔ یہ ہے اس کا ایک بہترین جواب اس فتنے کو برباد کرنے کا، یہی نسخہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ پریشان کبھی کوئی کتاب ہاتھ میں لے کر کسی عالم کو ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہ مجھے کہا گئی ہے، یہ کہا گئی ہے، یہ بات تو عقل کے خلاف ہے، ذہن نہیں مانتا، مجھے یہ حدیث سنائی گئی ہے، آپ اس کا جواب دیں، آپ اس کا جواب دیں۔ نہیں، جب کوئی شخص میرے پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں عقل کو معیار بنائے، اس کو یہی جواب دو، یاد کر لو جو عمران بن حسین نے دیا تھا کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکذبت انت، صحابی نے فرمایا جو کچھ میرے پیغمبر نے فرمایا وہ سچ ہے، اور جو کچھ تو کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خالص منہج عقیدے اس کے مطابق عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کافی دنوں کے بعد ملاقات بھی ہو گئی، مجھے معلوم ہے، مجھے پتہ لگتا رہتا ہے، ساتھی ملاتے رہتے ہیں، آپ میرے لیے بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔
اللہ تعالیٰ اس مرکز کو تا قیامت آباد فرمائے۔ اس مرکز کو بنانے والے دنیا سے چلے گئے یا کچھ لوگ موجود ہیں، ان کی اولاد، ان کی نسلوں کو، اسی طرح معاونین کو، اس مرکز کو چلانے والے، اس کو آباد